اور جب آزادی کا ذکر آتا ہے، جب آزادی آتی ہے، 15 اگست آتا ہے، تو پھر مسلمانوں کو نہیں بلکہ ملک ہندوستان کا ہر وہ آدمی جو ترنگا لہراتا ہے اور ہندوستان کا ہر وہ باشندہ جو 15 اگست کو جشن آزادی مناتا ہے، ہندوستان کا ہر وہ باشندہ جو ہندوستان کا آزاد ہندوستان کا گورو کرتا ہے اور محبت وطن کا نعرہ لگاتا ہے، تو ہندوستان میں ہر ہندوستانی کی جشن آزادی اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ ہندوستانی ایک مرد مجاہد خان عبدالغفار خان کو آزادی کے لیے یاد نہ کرے۔ بتاؤ آج 15 اگست کو کوئی خان عبدالغفار خان کو یاد کرتے ہیں؟ کون خان عبدالغفار خان؟ ارے خان عبدالغفار خان ایسا لوہے کا سینہ رکھنے والا مرد مجاہد کہ 90 سال اللہ نے اس پٹھان کو زندگی دی تو ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے 45 سال جیل کے اندھیروں میں جس نے زندگی گزاری، 90 سال کی عمر میں ہندوستان کو آزاد کروانے کے لیے 45 سال جس نے جیل میں اپنے اندھیروں کی زندگی گزاری، اور 45 سال جس نے قید میں قسم کے تکلیفوں کا برداشت کیا، ایسے مرد مجاہد کا نام خان عبدالغفار خان ہے۔ تاریخ اٹھا کر بتا دو کہ آج لوگ تو سینہ ٹھوک کر کہتے ہیں ہم ہندوستانی ہے، ہم نے ہندوستان کو ترقی دیا ہے، ہمارے باپ داداؤں کو ترقی دیا ہے۔ آج ہم چیلنج کرتے ہیں کہ تمہارے باپ داداؤں میں سے کوئی ایسا بندہ لا کر کھڑا کر دو جو ہندوستان کو غلامی سے آزاد کرنے کے لیے 45 سال اپنی جوانی کو جیل میں برباد کیا ہو، 45 سال اپنی زندگی کو جس نے اندھیرے میں خراب کی ہو، اور 45 سال انگریزوں کے کوڑے کھا کھا کر جس نے ہندوستان کو آزادی کے نعرے کو جس نے بلند کیا ہو، کیا کوئی سماج میں خان عبدالغفار خان جیسا مجاہد ملے گا؟ ہرگز نہیں ملے گا، ہرگز نہیں ملے گا میرے دوستوں۔ ارے ہم لٹ لٹ کر، ہم کٹ کٹ کر، ہماری کھال کو کھجوا کھجوا کر ہم نے اس وطن کو سنوارا ہے، اس وطن کو سنوارا ہے، تبھی جا کر تم اس ترنگے کو بڑے فخر سے سلام کرتے ہو۔ 5 منٹ میں گفتگو ختم کرتا ہوں، اور تھوڑا آگے آئیے، اور تھوڑا آگے آئیں گے تو آپ پریشان ہو جائیں گے میرے دوستوں۔ کیا معلوم ہے آپ کو، دنیا سرفروش وطن کے نام سے ایک شخصیت کو یاد کرتی ہے، اور شعر بھی بڑا مشہور ہے، سرفروشی کی تمنا، کیا ہے بولو شعر، یاد ہے کسی کو؟ سرفروشی کی تمنا ہمارے دل میں ہے یار، یہ بڑا ہی مزیدار شعر ہے، اور ایسی ہی شخصیت کو دنیا سرفروش وطن کے نام سے یاد کرتی ہے، اور ہندوستان کے شہیدوں کا قائد میں جنہیں کہتا ہوں، اور ایسی شخصیت کا نام ہے اشفاق اللہ خان حضرت وارثی۔ اشفاق اللہ خان حضرت وارثی، تو اشفاق اللہ خان کوئی معمولی بندے کا نام نہیں تھا میرے دوستو، پڑھے لکھے شخصیت کا نام اشفاق اللہ خان تھا۔ اس زمانے میں خانوں کی بار کی کھان نکالنے والے بندے کا نام اشفاق اللہ تھا، اور بہت بڑے شاعر تھے، حضرت آپ کا تخلص تھا، اور وارثی سلسلے میں مرید تھے، سلسلے وارثیہ کے آپ مرید تھے، پیر کے پکے مرید تھے، اسی لیے انہیں اشفاق اللہ خان حضرت وارثی ان کا پورا نام تھا۔ آپ اشفاق اللہ خان شہید کو دیکھ لیجیے، کیا ملنے والا تھا انہیں، صرف مقصد یہ ہی تھا کہ وطن غلامی میں نہ جائے، وطن غلامی میں نہ جائے۔ کالے پانی کی سزا اشفاق اللہ خان کو دی گئی، تاریخ اٹھا کر دیکھو کہ آزادی کے جدوجہد میں سوائے مسلمان کے کوئی اور تمہیں کالے پانی کی سزا میں نظر نہیں آئے گا، کوئی نظر نہیں آئے گا۔ اشفاق اللہ خان شہید نے کیا کیا؟ رام پرساد بسمل کو تنہا پایا، رام پرساد بسمل کا ڈیرا پایا، رام پرساد بسمل نے آزادی کے جھنڈے کو بلند کیا، تو اشفاق اللہ خان شہید بھی رام پرساد بسمل کے ساتھ شامل ہو گئے اور آزادی اور انقلاب کے نعروں کو بلند کرنے لگے۔ تو اشفاق اللہ خان شہید کو گرفتار کیا گیا اور کہاں رکھا گیا؟ نہ دہلی میں، نہ گجرات میں، نہ مدراس میں، بلکہ اشفاق اللہ خان شہید کی زبان ان کے لیے بڑا خطرناک تھی کہ اندوان کے جنگلوں میں کالے پانی کی سزا کے لیے اشفاق اللہ خان کو بھیج دیا گیا، اندوان کی جنگلوں میں، اور ایسے بلند و بالا دیواروں میں اشفاق اللہ خان شہید کو رکھا گیا کہ نہ دن کب نکلتا ہے اشفاق اللہ خان شہید کو معلوم نہیں ہوتا، رات کب نکل رہی ہے اشفاق اللہ خان شہید کو نہیں معلوم ہوتا، اور ایسے حالات میں اندوان کے جیل میں کالے پانی کی سزا اشفاق اللہ خان شہید نے گزاری کہ وہ خود بیان کرتے ہیں مرنے سے پہلے کہ میں نے جدوجہد آزادی میں میرے بھائیوں کے لاشوں کو اندوان کے کیچڑوں میں تڑپتے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ انڈمان کے کیچڑوں میں تڑپتے تڑپتے مرتے ہوئے کئی میرے مسلم بھائیوں کے لاشوں کو دیکھا ہے،
आखिरकार यही अशफाकुल्लाह खान शहीद को फैजाबाद लाया जाता है और खुले आम फांसी दी जाती है। तो जमाना रो रहा था, तो अशफाकुल्लाह खान शहीद अपनी माँ को तारीखी जुमला कहते हैं कि माँ मत रोना, इसलिए कि हम मुसलमान हैं और हम जिस वतन में रहते हैं उस वतन की हिफाजत हमारे ईमान के फरीदे में है। आज मैं वतन को गुलामी से बचाने के लिए तेरा एक बेटा फांसी के फंदे में लटक रहा है, कल हजारों बेटे तुझे याद करेंगे कि तू अशफाकुल्लाह की माँ थी, हजारों बेटे तुझे याद करेंगे। मेरे दोस्तों और आइए एक और शख्सियत को मैं आपको बताता हूं, खानवादे बनु हाशिम से ताल्लुक रखने वाली सैयदजादे अल्लामा सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी मशाइख है, सैयदजादे हैं, शायर हैं। किफायत अली काफी मुरादाबादी आजादी की जिद्दोजहद में बहादुर शाह जफर के बाद के दौर में इन्होंने इब्तिदाई दौर में उन्होंने हिस्सा लिया। चलते रहे अंग्रेजों के खिलाफ एक मजबूत दीवार को उन्होंने खड़ा कर दिया। आखिरकार मुख्तसर बड़ा वाकया मुख्तसर, आखिरकार रात अंग्रेज ने उठा लिए, जेल में डाले। एक सैयदजादा है, खानवादे बनु हाशिम का शहजादा है, आपको मालूम है, उन्हें जेल में रखा गया तो उन्हें सजा क्या दी गई? गरम गरम इस तरीके को पीठ पर किया गया जिस तरीके से कपड़े करते हैं, गरम गरम इस तरीके के जिसम पे लोग खिलाते हैं, गरम गरम इस तरीके। और दूसरे दिन उन जख्मों पे नमक को डाल देते, दूसरे दिन उन जख्मों पे नमक को डाल देते। आपको सैयद साहब को थोड़ा सुकून मिल जाता तो फिर से उस तरीके गिराते, फिर से नमक डाल देते, फिर से नमक डाल देते। इस तरीके से पीठ के पीछे से लेके घुटनों तक उनकी पीठ की मुकम्मल खाल निकल चुकी थी रोज इस्त्री करने की वजह से, गरम गरम इस्त्री की वजह से। तो बताने का मकसद यही है कि नौजवानों, इस मिट्टी में हमारे बाप दादा का खून शामिल है, यहाँ की दरो दीवार में हमारे बाप दादा की कुर्बानियां शामिल है, इस तिरंगे में हमारी बाप दादाओं की आज़ुएं और हसरतें शामिल हैं। तो हम इस वतन में किराएदार नहीं, हम इस वतन में किराएदार नहीं, ना हम यहाँ के मुहाजिर हैं, बल्कि हम इस वतन के मालिक हैं, इस वतन के मुहाफिज हैं, इस वतन के ताजबान हैं। और जब जब भी वतन के लिए कोई खतरा बना तो हमारे बाप दादाओं के सीने उस खतरे के सामने रहे, दूसरी कौम को हमने महफूज रखा और हम गए। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान मुहिब्बे वतन है, और आज भी वतन के लिए कोई खतरा आता है तो सबसे पहला सीना वतन को बचाने के लिए मुस्लिम कौम ही का रहेगा, उसके अलावा किसी दूसरे का नहीं रहेगा।